Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i sahabah wal qarabah wal tabi'in wal la'immatir rasyidin وجميع الأولياء والشهداء والصالحين ومشايخنا ومعلمينا في الدين وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح الإمام السيوطي والإمام المناوي والسيد الوالد أبو ياسر محمد بن علوي المالكي والسيد الوالد الحبيب قاسم بن أحمد بهارون وأصولهم وفروعهم وحواشيهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini tanggal 12 Jumadil Awal bertepatan dengan hari wafatnya Al-Walid Al-Habib Qasim bin Ahmad Baharun. Untuk itu nanti majelis atau jalsah akan ditutup dengan tahlil, yang mana sebelumnya dari pagi sudah dibacakan Al-Quran oleh beberapa hufad. Jadi kita hadir khatmil Qur'annya. Siapkan doanya, sebab doa yang dipanjatkan ketika khatmil Quran itu mustajab. Disiapkan doanya, kira-kira apa saja hajat yang akan kita minta kepada Allah untuk segera diijabah. Adapun haul Al-Walid yang biasa, yang tahun kemarin di Watu Belah, untuk tahun ini insya Allah di Sampora hari Ahad besok tanggal 28 Februari, waktunya jam 2 sampai jam 4. Jam 2 sampai jam 4. Jadi sholat duhurnya bebas, mau di Maja, mau di Cirebon,
mau di Cikijing, Talaga. Yang penting sholatnya jangan di tengah jalan. Khawatir ketabrak mobil. Untuk itu kita lanjut dulu pengawasan hadisnya, nanti disambung dengan khatmil Quran, lalu dengan tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal imam Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi salihin amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rizqa la yatlubul abda, sesungguhnya rizki itu pasti akan mencari kepada hamba. Allah sudah tentukan rizki hamba. Berapa jumlahnya dan kapan harus diterima, rizki itu akan datang kepada hamba. Dari sejak hamba di dalam perut ibu, rezekinya Allah kirim ke dalam perut. Tidak nunggu di luar. Karena sudah jatah dari Allah, maka rezeki akan datang. Hamba di dunia, di rumah, rezeki akan datang ke rumah. Karena sudah ada ketentuan dari Gusti, inna kulla syai'in qaddarnahu takdirah. Semua sudah muqaddar. Kalau rezekinya ada di pasar, Anda nunggu di rumah, tidak akan datang ke rumah, pasti datangnya ke pasar. Tapi kalau rezekinya di rumah, Anda nunggu di pasar dari mulai malam sampai sore, tidak akan ketemu dengan rezeki, tapi rezeki akan datang ke rumah. Inna rizqa la yatlubul abda aktsara mimma yatlubuhu ajaluhu, lebih daripada ajal mencari hamba. Seperti rezeki mencari hamba, ajal juga akan mencari hamba. Maut akan mencari kepada hamba. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Bahkan rezeki itu lebih dahsyat. Dia akan cari kemana. Diperkuat oleh hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Manusia, aku ciptakan kau untuk ibadah, bukan untuk tidur, bukan untuk main, bukan untuk ngukur jalan. Ini kan banyak yang suka ngukur jalan. Kalau malam Ahad diukur jalannya, tiap Sabtu, Jumat sore udah siap-siap, motornya dilap, ya, bensinnya diisi full tank. Mau kemana? Mau ngukur jalan. Bukan itu tugas kita. Allah ingatkan, la tal'ab, awas, jangan main-main. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Aku sudah jamin rizki kalian, wahai Bani Adam. Maka
tidak usah capek-capek. Fabi izzati wa jalali, demi keagunganku Allah, demi kemuliaanku Allah, in radita bima qasamtuhu laka arahtu qalbaka wa badanak. Anda qanaah, Anda ridha nerima jatah pembagian rizki dari Allah, maka Allah akan jadikan hati dan badan kita tenang, sehat. Artinya tawakal kepada Gusti. Oh, kalau begitu ya sudah, kita di rumah saja, tidak usah ke pasar. Kan sudah ada jaminan, sudah ada jatah, jadi udahlah di rumah saja. Apa? Tawakal kepada Gusti Allah. Atau di masjid saja sudah, dzikir, sholat, ibadah, tidak kerja. Oh, bukan begitu tawakal, bukan. Bicara tawakal, Nabi sudah jelaskan, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulikum, kosong, khimas. Wataruhu, dan kembali di sore hari, bitonan, perutnya penuh, cukup untuk satu hari. Itulah tawakal. Allah, Nabi sifati burung dengan makhluk yang betul-betul tawakal kepada Gusti. Rezeki hari ini yaitu dia yang diterima, dipakai untuk hari ini. Besok ada jatah lagi, minggu depan ada jatah sendiri. Tidak usah Anda mikirkan bagaimana besok, bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan, bagaimana nanti kalau saya pensiun, bagaimana nanti saya di usia tua. Ini banyak umat Islam yang pola pikirnya sudah dicuci, dirubah. Mikirkan masa tua, ada tabungan masa tua. Ada kan? Tabungan masa tua. Ikut tabungan masa tua berarti Anda tidak tawakal kepada Gusti. Dalam hadis qudsi tadi Allah lanjutkan, ya ibna Adam, la tas'alni rizqa ghadin, kau jangan minta rezeki besok. Rezeki besok, minggu depan, bulan depan, jangan diminta, tidak bakal diberi. Nggak bakal. Hari ini Allah akan berikan. Anda tidur akan sampai. Dimanapun dan kapanpun sesuai dengan takdir dan ketentuan Gusti. In radita bima qasamtuhu laka arahtu qalbaka wa badanak. Wa in lam tarda bima qasamtuhu laka, jika kau tidak nerima dengan jatah yang ditentukan oleh Allah, fa bi izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, la usallitanna 'alaika dunya tarqudu fiha rakdal wuhush fil barriyah. Aku akan perbudak kau seperti Allah memperbudak binatang. Allah akan jadikan kau budak dunia, siang malam kerja untuk dunia. Wala yakunu laka, dan tidak akan menjadi milik Anda illa ma qasamtuhu laka, kecuali apa yang sudah aku jatahkan untuk kalian. Sekalipun kerja siang malam, ya,
Kalau dihitung, kalkulasi, wah ini kalau kerja begini sekian, ngelembur nambah sekian, dapatnya sekian. Kalau jatahnya kecil, tetap kecil sekalipun Anda ngelembur. Ya, contoh, tukang bangunan kerja 1 hari, dia dapat berapa sih? 100.000. Dia berpikir, saya lembur. Kenapa? Tambahan 50.000, kan lumayan. Kalau rezekinya 100.000 dari Allah hari ini, sekalipun dia ngelembur, dia terima tambahan 50.000. Begitu dia pulang di jalan, 50.000 hilang. Nyampe di rumah sisa berapa? 100. Padahal tadi lembur. Ada terima 50.000, tapi kenapa hilang? Jatahnya 100.000. Dan begitu, kalau jatah Anda hari ini 100.000, Anda tidak ngelembur, ya tidak lembur. Tapi jatah hari ini ditulis oleh Allah 150.000. Anda kerja sehari dapat 100.000, tapi karena Allah sudah takdirkan hari ini harus 150, Allah gerakan hati bos, hati majikan. Apa? Kasihan. Ya, ini tukang ikhlas. Mang, bonus. Nah, padahal kerja sehari harusnya 100.000, tapi kenapa bisa nambah? Subhanallah, itulah rezeki. Ya, jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan minta rezeki kepada Allah jatah besok, tidak. Jangan, hari ini. La tas'alni rizqa ghadin kama lam atlub minka amala ghadin. Seperti Allah tidak pernah nuntut kepada kita sholat yang hari Senin besok. Pernah Allah minta yang Senin besok sholatnya ditakdim? Pernah? Tidak. Yang Jum'ah udahlah Jum'ahnya ditakdim aja? Tidak pernah. Yang Ahad ya Ahad, yang Senin ya Senin, Selasa ya Selasa. Nah, rezeki juga begitu. Makanya jangan buru-buru kita ikuti apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rizqa la tunqisuhul ma'siyatu." Sesungguhnya rezeki tidak akan mengurangi kepadanya rizki apa? Al-maksiyatu, maksiat. Allah tentukan rizki si fulan hari ini rizkinya 100.000. Cuman karena si hamba si fulan ini dia maksiat. Apa? Anggap ninggal sholat karena sibuk sampai duhurnya hilang. Ya, apakah rezekinya berkurang? Wah, sholatnya kurang. Mestinya 5 kali, Anda tinggalkan 1 kali, tinggal 4. Kalau gitu Anda harus dikorting. Ada? Tidak. Anda sholat 5 waktu atau kurang dari 5 waktu, kalau sudah rezekinya hari ini 100.000, tetap 100.000. La tunqisuhul maksiyah wala taziduhul hasanatu. Begitu juga rezeki itu tidak akan bertambah karena kebaikan, amalan kebaikan, hasanah, amalan taat. Jangan karena Anda sholatnya 5 kali full. Syuf, Gusti lihat tuh 5 kali ya. 5 kali. Terus mau ditambah? Tetap sudah ada jatah. Bahkan jatah itu, ketentuan itu sudah Allah tetapkan ketika kita masih berada di rahim ibu. Kita masih dalam perut ibu, rezeki hari ini
itu sudah dicatat oleh Allah sampai kita mati. Rezekinya sudah ada semuanya. Tanggal 21 Februari rezekinya sekian, 22 sekian, 23 sekian. Kalau rezeki tidak bertambah karena ibadah dan tidak berkurang karena maksiat, kalau begitu ya sudah, kita diam aja sudah, kan sudah ada jatah. Kalau kita ibadah, rezekinya tidak nambah. Kita maksiat, rezekinya tidak kurang. Kalau begitu, ya sudah, pasrah aja pada Allah. Anda tidak ibadah, Anda tidak doa, tidak minta kepada Allah, wa tarkud du'ai maksiatun. Ninggalkan doa, tidak minta kepada Allah, itu adalah satu pelanggaran. Sebab dalam Al-Quran Allah perintahkan kita, Ud'uni, mintalah, berdoalah kalian kepadaku. Sekalipun sudah ada jatah, tidak akan kurang, tidak akan nambah, tapi tetap Anda diperintah. Nah, kita sebagai hamba Gusti Allah, kita wajib taat patuh nurut kepada Gusti Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at. Ar-risalah, kerasulan, wan nubuwah, dan kenabian. Ada rasul, ada nabi. Rasul adalah laki-laki, rajulun, tidak ada rasul wanita. Ar-rasul huwa rajulun uhiya ilaihi, yang diberikan wahyu kepada Gusti. Jadi rasul itu laki-laki, tidak ada rasul wanita, tidak ada rasul namanya Tukiem, tidak ada. Ya. Wan nubuwata, dan kenabian, sama nabi juga itu laki-laki. Sekalipun ada ulama yang mengatakan, oh ada nabi perempuan tuh ada. Ya. Cuman jumhur berpendapat bahwa nabi, rasul itu laki-laki. Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa ayatnya? Ayat Quran. Ya, Allah sebutkan, wa ma arsalna illa rijalan. Kami tidak mengutus kepada kalian umat illa rijalan. Rijal itu laki-laki. Makanya definisi rasul, rajulun uhiya ilaihi, yang diberikan wahyu oleh Allah kepadanya, wa umira, dan diperintahkan bitablighihi, untuk menyampaikan wahyu. Itu rasul. Jadi rasul itu Bapak Ibu adalah manusia, hamba Allah, laki-laki, diberi wahyu oleh Allah. Untuk apa? Untuk diamalkan oleh si rasul dan untuk disampaikan kepada kaumnya. Itu rasul. Kalau nabi, rajulun, orang laki diberi wahyu oleh Allah untuk diamalkan sendiri, tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Nah, Nabi bersabda, innar risalata wan nubuwata, kerasulan dan kenabian, qadin qata'at, sudah berhenti, putus. Artinya setelah Nabi tidak ada lagi rasul dan tidak ada lagi nabi.
Kalau ada yang mengaku nabi atau mengaku rasul, ya kalau ada, kan pernah ada yang ngaku rasul, ngaku nabi, ya musodek. Nih kemarin nih ada nabi, ngaku nabi di Jombang. Namanya siapa? Jari. Masa nabi jari loh? Jari sopo ya? Jari loh. Subhanallah. Jelas mereka yang mengaku nabi atau mengaku rasul, mereka tidak ngerti agama, tidak ngerti syariat. Ya, mereka mengira, oh kalau ngaku nabi nantinya banyak pengikutnya, begitu. Iya. Oh tidak bisa. Nabi Rasul sebelum diangkat, dilantik menjadi Nabi, menjadi Rasul, Allah tunjukkan dulu tanda-tanda kenabian atau tanda-tanda kerasulan. Sebelum dilantik, namanya irhasat, itu sudah ada. Setelah diangkat menjadi Nabi, ditanya oleh manusia, Anda Nabi? Iya, mana buktinya? Dia keluarkan mukjizat. Allah tunjukkan mukjizat sebagai bukti kenabian. Nah ini kalau jari saya belum dengar mukjizat ini apa nih? Ya. Dah intinya ibu bapak ya, kerasulan kenabian setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi sampai hari kiamat. Makanya dalam satu riwayat hadis Nabi menjelaskan bahwa ulama umat Nabi itu seperti Anbiya Bani Israel. Kalau zaman Bani Israel, Allah utus Nabi Musa. Contoh Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, Allah utus lagi Nabi. Siapa? Nabi Harun. Sebelum Nabi Musa, di zaman Nabi Musa, sebelum Nabi Musa diangkat menjadi Rasul, ada Nabi, Nabi Syuaib. Sezaman. Tapi di zaman Nabi Muhammad, setelah Nabi dilantik, tidak ada lagi Nabi sampai hari kiamat. Nah, lalu bagaimana dengan umat? Kalau Bani Israel, zaman Bani Israel, banyak nabi tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat. Ketika umat semakin jauh dari syariat, Allah utus nabi, kembalikan umat ke syariat. Itu sudah menjadi sunnatullah. Nah, di zaman Nabi Muhammad dan setelah Nabi Muhammad, karena tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul, tapi tetap umat ini harus selamat. Bagaimana? Allah jadikan ulama umat Muhammad itu tugasnya seperti Anbiya. Tugasnya ya, al ulama warasatul Anbiya. Jadi hadis ini jelas, innar risala wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabi. Tidak ada rasul setelah aku Nabi Muhammad dan tidak ada lagi nabi. Maka dengan ini jelas bahwa kalau ada yang mengaku rasul, mengaku nabi, siapapun orangnya setelah Nabi Muhammad, kita tolak. Karena dengan ayat Quran, dengan hadis Rasul, jelas tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul, karena Nabi Muhammad adalah penutup anbiya wal mur. Nah, ketika kenabian kerasulan itu sudah berhenti, artinya tidak ada lagi wahyu turun. Jibril sudah tidak membawa wahyu lagi, karena dengan wafatnya Nabi berarti wahyu sudah selesai. Bagaimana umat? Allah tetap berikan kepada umat
kabar gembira, walakinil mubasyirat. Sekalipun wahyu tidak ada, karena sudah nabinya tidak ada, Rasul sudah tidak ada lagi, berhenti di Nabi Muhammad, berarti wahyu hanya sampai Nabi Muhammad. Bagaimana umat? Ada hal-hal yang bisa menjadi penggembira hati umat. Namanya mubasyirat. Apa itu mubasyirat? Ru'ya rajulil muslim. Impian seorang muslim, baik laki-laki ataupun wanita. Ingat, muslim. Impian, ngimpi. Ada orang muslim ngimpi. Nah, di sini bisa jadi impian itu adalah mubasyirat. Kabar gembira yang Allah kirimkan kepada umat lewat mimpi. Kalau dulu zaman Nabi, zaman Rasul lewat wahyu. Nah, ini bisa lewat mimpi. Tapi siapa dulu yang mimpinya? Bukan setiap muslim, yang penting muslim, saya muslim, jadi ngimpi, wah ini wahyu. Bukan. Bukan wahyu, tapi mubasyirat. Apa itu mubasyirat? Wahiyya juz'un min ajza'in nubuwah. Impian mubasyirat itu termasuk salah satu daripada bagian kenabian. Juz'un. Jadi kalau kenabian itu ajza, banyak halnya, ini salah satunya adalah impian. Maka jika Anda mimpi, ya kalau Bapak Ibu mimpi, bisa jadi mimpi itu membawa kabar gembira. Ya. Jadi supaya menjadi kabar gembira, Anda harus menafsirkannya dengan tafsiran yang baik. Ngimpi ular. Wah. Ular kobra. Anda diserang ular. Oh, dikejar lari. Waduh, musibah apa? Jangan musibah. Jangan ngomong, ada kayaknya nih bakal ada bencana apa? Dikejar ular. Kapan? Ngimpi. Jangan. Ular. Wah, ini kayak ini ular dolar. Ini kayaknya ular dolar ini. Ah, kayaknya mau dikejar dolar gitu. Jangan ular di musibah, ya. Jadi tergantung penafsirannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar ru'ya taqa'u ala ma tu'abbar." Impian itu akan terjadi sesuai dengan takbirnya, tafsirnya. Anda tafsirkan apa, insya Allah akan terjadi. Anda tafsirkan baik, akan terjadi baik. Anda tafsirkan jelek, akan terjadi buruk. Na'udzubillah min. Wa mathalu dzalika mathalu rajulin rafa'a rijlahu. Perumpamaan terjadinya mimpi sesuai penafsiran yang ditafsirkan seperti satu orang duduk, ibu duduk, ya, terus capek selonjor, masih belum hilang capeknya, akhirnya kakinya diangkat. Itu kaki nantinya ibu naik ke atas apa ke sini? Apa turun lagi? Bapak kaki diangkat, ya selonjor kakinya diangkat. Sejam bisa? Kayaknya sudah sejam, 5 menit aja sudah bingung. Nah, kalau sudah Anda tidak sanggup ngangkat, ini kaki kemana nih? Ya turun ke bawah, itu sudah pasti. Impian
itu akan terjadi seperti terjadinya orang yang ngangkat kaki. Lepas diturunnya ke bawah. Ngimpi tergantung tafsiran yang ditafsirkan. Artinya apa? Ditafsirkan apa? Itu akan terjadi cepat atau lambat. Anda tafsirkan baik, akan terjadi baik. Kapan? Waktunya terserah Gusti. Kullu syai'in marhunun biwaktihi. Segala sesuatu itu tergadai, terbelenggu, tergantung waktunya. Semua waktunya sudah Allah tentukan. Ya, maka ketika Anda ngimpi, maka tafsirkan dengan penafsiran yang baik. Jika Anda tidak sanggup, jika Anda tidak bisa menafsirkan, jangan cerita kepada siapapun kecuali orang yang soleh. Kenapa orang soleh? Sebab orang soleh itu Nabi katakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Awas, hati-hati. Apa firasat? Firasat orang mukmin. Kalau ada orang mukmin mengatakan, Pak, Ibu, jangan pulang dulu sih. Apa? Adalah sini aja dulu lah. Adalah saya buru-buru. Ya sudah, ternyata jatuh. Tuh kan jatuh. Ya. Apa itu firasat? Kalau ada orang soleh, bukan namanya soleh, bukan. Orang yang saleh dalam amalnya, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, artinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Dia punya firasat kuat karena apa? Dia berikan kekuatan pandangan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda ngimpi, baik itu impian menyenangkan atau menjadikan hati tidak tenang, jangan cerita kepada siapapun. Anda simpan, sebab mimpi itu adalah rahasia Gusti, sirrun min asrarillah. Usahakan Anda amanah, simpan. Kalaupun Anda penasaran, saya pengen tahu apa ini, ada apa kok ngimpinya begini, Anda tanyakan kepada orang yang soleh supaya diberikan penafsiran yang baik. Jangan asal datang ya ngimpi nanyanya sama tukang bengkel, ya repot nantinya. Iya, apa? Saya ngimpi naik motor, tahu-tahu mogok. Kira-kira apa itu? Nanya sama tukang bengkel, ya paling dibilang itu businya. Itu busi. Begitu. Ya, ngimpi apa? Waduh, saya ngimpi apa? Rumah saya tuh gentengnya tuh ambruk bagian depan. Nanyanya sama tukang bangunan, dibilang apa? Ya kayunya keropos. Tapi kalau Anda nanya kepada ajengan, kiai, ulama, atau kepada wali minal aulia, penafsirannya beda. Beda. Ya, apa? Ngimpi hujan sampai banjir. Anda datang kepada tetangga, cerita kepada teman, cerita kepada tetangga, atau cerita kepada orang biasa, dengan cerita kepada ulama yang saleh, beda penafsirannya. Datang ke tetangga, saya semalam mimpi apa? Rumah kebanjiran. Astagfirullah. Aduh, belum apa-apa sudah astagfirullah. Tambah bingung tidak orangnya? Ya. Tapi kalau Anda datang kepada ajengan, kepada kiai, kiai, punten kiai, saya tuh ngimpi tidak enak nih hati. Kenapa? Saya ngimpi rumah kebanjiran. Oh, kok? Oh. Apa kira-kira kiai? Air itu
insya Allah rizki. Kalau banjir, ya berarti banjir rizki. Bukan terus rumahnya kelam, bukan. Jangan ditakut-takuti dengan impian. Kadang ada yang ditakuti, Bapak. Ngimpi begini sampai akhirnya sakit, kurus, sakit sampai mati gara-gara ngimpi. Banyak yang terjadi begini, ya. Maka dari awal Rasul katakan walakin al-mubasyirat. Apa mubasyirat? Ru'yar rajulil muslim. Maka tafsirkan dengan penafsiran yang baik, yang menyenangkan. Ya, contoh satu lagi, ada yang ngimpi dikejar orang gila. Lagi ngimpi, lagi tidur, ngimpi dikejar-kejar orang gila. Begitu bangun, dia sasah, bingung dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kenapa ini? Apa? Orang gila. Saya dikejar orang gila. Ini apa? Tanda apa? Oh, kalau Anda datangnya kepada masyarakat awam, ujungnya musibah. Wah, kayak ini tidak baik ini, firasat jelek ini. Tapi kalau datang kepada orang saleh, ditafsirkannya yang baik. Nah, kenapa orang saleh selalu mengarahkan kepada yang baik? Sebab Allah dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung praduga hamba. Dikasih impian, ayo Anda duga apa? Anda punya praduga apa kepada Allah? Jelek, Allah kirim yang jelek. Praduga baik, penafsiran bagus, Allah akan kirim yang bagus sekalipun impiannya jelek. Ya. Wa masalu dzalika masalu rajulin rafa'a rijlahu fa huwa yantazir mata yad'uha. Jadi impian Anda ngimpi, nah kira-kira apa ini? Nah, itu sama seperti orang ngangkat kaki. Ketika angkat kaki, Anda tinggal nunggu berapa lama kaki itu akan turun. Itu saja. Ngimpi, tinggal tunggu kapan akan terjadi. Kapan? Ya kapan-kapan. Terserah kepada Gusti Allah. Makanya fa idza ra'a ahadukum ru'ya fala yuhaddits biha illa nasihan aw aliman. Maka apabila ada dari Anda yang ngimpi, hendaknya dia jangan cerita kecuali kepada orang yang bisa memberikan nasihat yang baik, orang yang alim, supaya tafsirannya baik sehingga Anda ditakdirkan dengan sesuatu yang baik. Catatan Bapak Ibu, jangan Anda mengada-ada impian. Artinya tidak ngimpi tapi ceritanya ngimpi. Oh, saya ngimpi semalam padahal tidak ngimpi. Bohong. Itu dosa. Ya, dosa. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan mal'un, dilaknat, dikutuk orang yang mengada-ada impian. Tidak ngimpi, ngakunya ngimpi. Ya, seperti apa? Nah, kalaupun Anda tidak ngimpi, cerita bahwa saya ngimpi padahal tidak, bisa Allah buktikan, Allah wujudkan. Seperti dua orang yang bertemu dengan Nabi Yusuf ketika di penjara. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma. Ketika Nabi Yusuf, kenal Nabi Yusuf, sanes mangucup. Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi salam. Beliau difitnah, akhirnya sampai masuk penjara. Begitu di penjara, ketemu dengan dua anak muda, fatayan.
Dilihat Nabi Yusuf, ini kayaknya orang-orang baik. Ini orang pinter. Ya iyalah, nabi, rasul. Qala ahaduhuma, salah satu dari teman penjara Nabi Yusuf, dia cerita, Yusuf, ini arani aksiru khamrah. Saya ngimpi. Ngimpi apa? Saya ngimpi metik anggur lalu diperes, saya jadikan khamr. Oh, saya ngimpi juga. Kata temannya yang satu lagi, apa? Inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Nabi takwilihi. Tolong ditakwil, ditafsir. Kira-kira apa? Impian saya apa? Yang satu bilang, saya bikin khamr dari anggur. Meres. Ya, ini aksiru khamron. Waduh, ini kalau dibahas panjang lagi. Masalahnya apa? Khamr kok diperes? Khamr itu kan minuman. Masa minuman bisa diperas? Kalau anggur diperas. Nah ini khamr sudah cair kok diperas. Coba air diperas. Bisa? Tidak bisa. Ini Quran gimana sih? Itulah bahasa Quran. Ini aroni aksiru khamra. Ya. Makanya kalau ada yang mengatakan, oh tidak boleh pakai majas itu. Apa tawassul itu majas itu tidak boleh. Quran yang ngajarkan. Ya. Yang kedua, dia cerita kepada Nabi Yusuf. Apa? Nabi Yusuf, saya tuh ngimpi apa? Ngimpi lagi bawa roti di kepala, diusung rotinya di sini kayak orang jualan roti. Ya, roti kan gitu. Ya, di kepala. Tiba-tiba burung datang. Roti yang di atas ini dipatuk-patuk, dimakan. Subhanallah. Kira-kira apa takwilnya? Amma ahadukumah. Dilihat oleh Nabi Yusuf. Ente itu ya yang satu. Amma ahadukumah fayaski rabbahu khamra. Ente nanti akan lepas dari penjara, akan keluar dari penjara dan akan masuk ke istana dan menjadi orang dekatnya raja, sehingga apa? Bagian nuang minumnya raja ente. Nah, kalau yang saya gimana? Kalau ente sih lain lagi. Apa? Ente bakal ditangkap, disalib, diikat di kayu, disalib, ya tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati, sampai kepala ente dipatuk sama burung sampai habis. Loh kok begitu? Ya itu. Nah, setelah cerita dan ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, ternyata dua orang ini ngomong, Nabi Yusuf, bukan, dia tidak tahu kalau dia Nabi. Jujur ya, saya tuh bercanda. Saya tidak ngimpi, tidak ada burung, tidak ada khamr, tidak bercanda, bohong ya. Apa katanya? Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Ente cerita dan aku sudah tafsirkan, ya sepertinya ini tafsiran akan terjadi. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Buktikan, terbukti. Yang satu keluar dan masuk ke istana, jadi ajudan raja. Nyata. Yang satu terbukti. Padahal dua-duanya tidak ngimpi. Tidak ngimpi. Cuman berbohong kepada Nabi Yusuf. Ketika ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, apa yang ditakwilkan Nabi Yusuf itu diamini oleh malaikat dan terbukti, terjadi. Maka jangan macam-macam dengan ngimpi. Kalau tidak ngimpi, jangan coba-coba. Ya, karena akhir zaman banyak yang ngaku-ngaku. Ada yang ngaku ngimpi Nabi Musa, ada yang ngaku ngimpi malaikat Jibril, ada yang ngaku ngimpi Rasul, ngimpi Siti Khadijah, ngimpi Siti Fatimah. Awas, bohong, resiko, tanggung sendiri. Ya, jangan macam-macam. Sebab apa? Sebab tadi Allah kasih contoh. Apa? Teman Nabi Yusuf tadi. Mereka tidak ngimpi, cuma ingin ngetes Nabi Yusuf.
ingin nyoba Nabi Yusuf, ternyata Allah buktikan. Subhanallah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Kita lanjut dengan khatmil Quran, kemudian disambung dengan tahlil, ditutup dengan doa dan mahallul qiyam. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا أرحم الراحمين ارحمنا أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودخرنا مولانا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء.
اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاوة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة ونقصان أو تأويل على غير ما أنزلت عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة الرغبة ورحبة عند آية الرحمة وآية العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة والإيمان. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قولنا لا إله إلا الله وما سبحنا الله وما حمدنا وما صلينا على سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين ومشايخنا ومعلمين في الدين وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح الشيخ شريف هداية الله صاحب بن جدي ثم إلى روح سيد الوالد أبويا السيد محمد بن علوي المالكي والحبيب أحمد بن حسين بن هارون والحبيب حسن بن أحمد بن هارون ثم إلى الحبيب أبو بكر بالفقيه ثم إلى الحبيب محسن بن محمد الحداد ثم إلى الشريفة عائشة بالفقيه ثم إلى الجد أحمد بن خبازي وإلى الجدة فاطمة بن أحمد بن خبازي ثم إلى الحبيب الشيخ بن أبي بكر بن يحيى والحبيب محمد بن الشيخ بن أبي بكر بن هيوى وأصولهم وفروعهم وحواشهم وأولاده وزوجاته ثم إلى الحبيب محسن بن أحمد بن يحيى والحبيب محمد بن أحمد بن شهاب ثم إلى الحبيب هادي الخيريد والحبيب والشريف سكينة الجفري وإلى الرؤيا حاج معصوم وزوجته إلى الروح حاج علي منصور ثم إلى الروح حاج ست نوريامة ثم إلى الروح حاج فيصل حاج سودة ثم إلى الروح حاج سودة ثم إلى الروح حاج محمد بن حاج حريري ثم إلى حاج مقيم بن حاج إرشاد ثم إلى الروح حاج أمينة ثم إلى الروح حاج مال مريم ثم إلى الروح حاج زين العابدين ثم إلى الروح محمد خسنان ثم إلى الروح حاج حفصة ثم إلى الروح بكر ثم إلى الروح حاج صديقين ثم إلى الروح حج مسعنة ثم إلى الروح حج التوحيد ثم إلى روح حاجة جميلة أوصل اللهم ثواب ذلك من قون إلى روح من اجتمعنا هنا بسببه وهو سيدنا الوالد الحبيب قاسم بن أحمد بهارون وأصوله وفروعهم وحواشيهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فداء لهم من النار
النار وعتقا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم وسلامة لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وتقبل حسناتهم. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وسع مدخلهم ونور قبورهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد يا سيدي يا رسول الله. إنا توجهنا بك إلى ربنا في حوائجنا وحوائج إخواننا وأحبابنا وأصحابنا ومن أحبنا فيك ومن أحسن إلينا ومن ساعدنا في أمور المهد ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء لتقضى. اللهم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ألما ولا وجا إلا شفيته ولا ديونا إلا سددتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا المقاصد وفوق المقاصد وبلغنا الآمال وفوق الآمال بجاه مولانا بلال. اللهم يا ميسر كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. فنسألك لنا ولإخواننا ولأحبابنا ولأصحابنا ولجماعتنا ولإخواننا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا يقول تيسير كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. فنسألك لنا ولهم التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير وعلى إجابتها قدير فاقضها يا ربي سريعا بالعجل بحق البشير النذير. اللهم إنا نسألك بحق القرآن العظيم ومن أنزل إليه القرآن العظيم يا الله اقض حوائجنا ويسر أمورنا واشف مرضانا وارحم موتانا وسدد ديوننا وبلغنا إلى مقاصدنا سالمين غانمين مجبورين غير مخذول ولا مفتونين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم أدخلنا معه الجنة وأنزلنا معه في قصور الجنة. اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين والطف بنا يا لطيف والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أجركم الله. الفاتحة بالقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sekali lagi sebelum salawat diumumkan kepada jamaah semuanya, Bapak Ibu, Ahad besok diaturi semuanya untuk hadir acara Maulid Nabi dan Haul Al-Walid Al-Habib Qasim Baharun di Pondok Pesantren As-Sidqu Sampora, Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia.
sanes Amerika. Waktunya Ibu Bapak hari Ahad, acara mulai jam 2 sampai jam 4. Cuman 2 jam. Dimohon keikhlasan, kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ya, itu saja pengumuman dari kami. Mangga kita akhiri majelis dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ. صل محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام.